الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. زکات الفطر یا زکات الفطر یا صدقۃ الفطر یا جس کو فطرانہ کہتے ہیں، اس کے احکام اور اس کے اہم مسائل انشاءاللہ ذکر کروں گا. امید ہے کہ آپ لوگ غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، کیونکہ عموماً جب اس طرح درس ہوتا ہے فوراً اس کے بعد وہی سوالات لوگ کرنے لگتے ہیں. اچھا بتاؤ کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے. اس میں غور سے آپ لوگ بات سن لو اور اس میں انشاءاللہ بات وضاحت کے ساتھ بات کی جائے گی. تو زکات الفطر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے. کس کے اوپر؟ ہر مسلمان پر، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام. مسلمان ہو تو پھر اس کے اوپر زکات الفطر نکالنا ضروری ہے. اور یہ جاننا چاہیے کہ زکات الفطر یہ خاص اس کے تعلق رمضان سے ہے، کسی اور مہینے سے نہیں. وہ زکات المال الگ ہے، جو زکات المال جو پیسوں میں، سونے میں، چاندی میں دیتے وہ الگ چیز ہے. یہ خاص اس کا تعلق رمضان سے اور رمضان کے اختتام سے ہے. اسی لیے اور یہ فرض ہے. فرض کے مطلب یعنی ضروری ہے، کرنے سے ثواب ملتا ہے، نہ کرنے سے گناہ ملتا ہے. اور اگر کوئی بندہ سستی کرتا ہے تو گنہگار ہے اور اس سے توبہ کرنا چاہیے. کیا دلیل ہے کہ فرض ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر، صدقۃ الفطر، فطرانہ اور کچھ لوگ سرسایہ اور کچھ الگ الگ نام لوگ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرض کی ہے. کوئی کہے گا کہ اللہ کے رسول نے کی ہے، اللہ نے نہیں کی ہے. تو پھر اللہ کے رسول نے کی تو اسی لیے ہو سکتا ہے وہ کم ہے، یعنی وہ اتنا ضروری نہیں، کہیں گے غلط ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرض کرتے ہیں وہ گویا کہ اللہ نے فرض کی ہے. اللہ کے رسول جو حرام کہتے ہیں وہ اللہ کے طرف سے حرام ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد وما ينطق عن الهوى، کہ اللہ کے رسول کبھی اپنے مرضی سے، اپنے خواہشات سے، اپنے مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں. ان هو الا وحی یوحى، وہ تو وحی ہے، پیغام ہے اللہ کی طرف سے، ان لوگ کو تم لوگ کو بتاتے ہیں. تو اسی لیے جب کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے فرض کی ہے، یعنی اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے یہ حکم دی اور فرض کی ہے، تو فرض ہونے کا مطلب کہ ضروری ہے. اور کیا ہے پھر آگے فرماتے ہیں علی العبد والحر، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام، والذکر والانثى، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، والصغیر والکبیر من المسلمین، بڑا ہو یا چھوٹا مسلمانوں میں سے. اسی لیے اگر کوئی کافر ہوتا تو اس کے نام سے نہیں نکالنا ہے. اور جس کے گھر میں خادم ہے اس کے نام سے نکالنا فرض نہیں ہے مالک کے اوپر، لیکن اگر نکالنا چاہتا ہے احسان کے طور پر نکالے، اگر وہ مسلمان ہے اور اس کو بتا کے نکالے. لوگ غلطی کرتے، کہتے غیر مسلم کہتے دے دو، کیا حرج ہے، بہت ہی کم ہے، 3 کلو چاول ہے دے دو، غلط ہے. اور بہت سے لوگ دیتے بنا بتا کے، خادم کو پتہ نہیں ہے، آدمی اس کا لڑکا بیٹا بالغ ہے اس کو پتہ نہیں ہے، بتانا چاہیے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اس کے لیے نیت ضروری ہے. لیکن چونکہ زکوٰۃ اور صدقات میں انابہ ایک دوسرے کے بدلے میں کوئی کر سکتا ہے. بدنی جو عبادات ہوتی ہے ایک دوسرے کے بدلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. مالی عبادات جس میں کچھ خرچ کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے بدلہ کر سکتا ہے. بیوی کے اوپر زکوٰۃ شوہر نکالتا ہے، کوئی حرج نہیں. بچے کے اوپر زکوٰۃ الفطر ہے، مالک نکالتا ہے، تو مالک ہی کے اوپر ہے کہ وہ نکالے اور لوگ کو بتائے. اور یہاں مسئلہ ہے کہ انسان اپنے اگر پیٹ میں بچہ ہے، کسی بیوی کے پیٹ میں یا بیٹی کے یا کسی کا ہے، تو پھر اس کے جو پیٹ میں بچہ اس کے نام سے نکالنا سنت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نکالنا چاہتا ہے نکالے، اس کی مرضی ہے. لیکن یہ کہے کہ سنت ہے، افضل ہے، یہ ہے صحابہ کرام نے کہ نہیں، کسی صحابے سے صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے. کوئی نکالے تو اس کی مرضی، نہیں نکالتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ پیٹ میں ہے. لیکن جو اس کی ولادت ہو چکی ہے، دنیا میں آ چکا ہے اور زندہ ہے، اس کے نام سے نکالنا فرض ہوتا ہے. بچہ عید کے رات میں پیدا ہوا، عید سے پہلے تو نکالنا ہوگا والد کے اوپر، اور ضروری ہے کہ وہ نکالے. تو یہ اس کا حکم ہے. مسئلہ یہاں کہ اس کی حکمت کیا ہے، کیوں زکوٰۃ الفطر فرض کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں فرض کی؟ 2 سبب. ایک فائدہ دینے والے کی ہے اور دوسرا فائدہ لینے والے کی ہے. دینے والے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرض کی ہے تاکہ روزے دار جو روزے کے حالت میں
غلطی اس نے کی ہے، چھوٹی غلطی ہے، بڑی غلطی نہیں کہ روزہ چھوڑا، نماز چھوڑا، اس سے کس کے لیے نہیں، چھوٹا گناہ انسان کی ہے، جیسا کہ کسی دن نماز میں کچھ تاخیر نہیں کہیں گے لیکن جماعت چھوٹ گئی جان بوجھ کے نہیں، یا انسان جیسے کہ روزہ رکھا اس میں عبادت نہیں کی ہے، کسی سے اختلاف کی ہے، الٹی سیدھے باتیں کی ہے، گالی گلوچ نہیں، جیسا کہ کسی سے لڑائی کچھ ہلکی پھلکی کی ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو یہ اس سے کفارہ کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر دینے سے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کے لیے پاکی ہے اور اس سے کفارہ ہے۔ اور غریب کے کیا فائدہ ہے؟ وطعمۃ للمساکین، اور تاکہ مسکینوں کو کھانا ملے۔ عید کے دن ان لوگوں کو بھیک مانگنا اور حاجت ظاہر کرنا لوگوں کے سامنے تاکہ ان لوگ مجبور نہ ہو، کیونکہ عید میں خوشی ہوتی ہے، غریب کے بھی گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، غریب بھی کھانا چاہتا ہے، غریب بھی خوشی منانا چاہتا ہے، تو اگر اس کے گھر میں کھانے پینے کی چیز نہیں ہے تو غمگین رہے گا کہ نہیں؟ پریشان رہے گا کہ یار پیٹ خالی ہے اور آج روزے کے دن ہے، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا اس کو اس دن آپ لوگ دے دیا کرو تاکہ وہ لوگ محتاج نہ بنے، کسی سے نہ مانگے، اور وہ اس دن خوب کھائے پیئے، خوب کیا ہے؟ کھائے پیئے۔ اسی لیے زکوٰۃ الفطر یہ اسی مقصد سے دینا چاہیے۔ اب اس کا مسئلہ کیا ہے کہ تیسرا مسئلہ یا چوتھا، زکوٰۃ الفطر کتنا دینا چاہیے؟ یہ سوال ہر ایک کے دماغ میں گھومتا ہے کہ نہیں؟ تو ہے، جو دیتا ہے وہ تو ہوتا ہے، تک لوگ ابھی پوچھیں گے، یقین درس ختم ہونے کے بعد امام صاحب بتائیے کتنا دینا ہے؟ یہ سن لو، زکوٰۃ الفطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہے، حضرت اور صحابہ کرام نے نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر، تمر کے ایک صاع، او صاعا من شعیر، یا شعیر جو گیہوں کے ہوتا ہے اس سے اور بڑا دانہ تھوڑا سا ہوتا ہے، جو کہ اللہ کے رسول نے اس جو کے کیا ہے ایک صاع بتائی ہے۔ عبداللہ بن ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کنا نخرج زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام، ہم لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے، کھانے کے کوئی اناج کے کوئی چیز ایک صاع نکالتے تھے، او صاعا من شعیر جو کہ ایک صاع، او صاعا من تمر یا کھجور کے ایک صاع، او صاعا من عقد یا پنیر کے ایک صاع، او صاع من زبیب یا کشمش کے ایک صاع۔ اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو صاع کس کو کہتے ہیں؟ صاع یہ ایک تو یعنی یہ ماپ نہیں ہے، کلو اور وزن نہیں ہے، یہ ایک مقدار جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کیل کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو تول کہتے ہیں، ماپ یا تول کہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک صاع کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے دونوں ہاتھ بھر کے اگر کوئی چیز آپ چاول یا گیہوں یا کچھ بھی اٹھاؤ گے ایک بار، پورا بھر کے نہیں، تقریباً اوسط اس طرح اٹھاؤ گے ہاتھ، یعنی تقریباً بھر کے، اس کو ایک مد کہتے ہیں۔ 2 بار اٹھاتے ہیں تو یہ نصف صاع، آدھا صاع ہوا، 3 بار 3 مد، اور 4 بار اگر اٹھاؤ گے تو 1 صاع ہو گئے۔ تو اس لیے سنت یہ اگر آپ کے گھر میں چاول ہے تو اٹھا کے ایک برتن میں رکھو، 2 بار 4 بار اگر آپ رکھو گے جتنا آیا وہ 1 صاع ہے۔ کھجور ہے تو کھجور، آپ کشمش نکالنا چاہتے تو کشمش نکالو، جو ہے، دال ہے، چنا ہے، اناجوں میں سے ہونا چاہیے۔ اناج کس کو کہتے ہیں؟ اناج ہر وہ جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے اور وہ پھل یا سبزی نہیں ہوتی ہے، اور یہ خاصیت یہ ہوتی ہے اناجوں کی کہ اس کو گوداموں میں رکھنے سے خراب نہیں ہوتا ہے۔ آپ کتنا سڑی جگہ پہ چاول رکھ دو سوکھا، اس میں پانی نہ لگے، تو وہ 2-3 سال تک، 4 سال تک، 10 سال تک بھی چل سکتا ہے کہ نہیں؟ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں، یہ خراب نہیں ہوتا ہے، اسی لیے وہی چیز دینا ہے۔ لیکن جو تری چیز ہوتی ہے، پھل ہے، سبزی ہے، یہ سب چیز دینا غلط ہے، اسی لیے اس میں صاع من تمر یہ بتائے گا۔ تو 1 صاع کتنا ہوتا ہے؟ 4 بار یہ دونوں ہاتھ بھر کے کوئی چیز نکالنے سے 1 صاع بنتا ہے۔ آج کل تقریباً یہ نہیں چلتے، لیکن گاؤں میں ابھی تک چلتا ہے، ایک برتن مخصص رکھتے ہیں، کہتے جب کوئی خریدنا جاتا چاول تو تول لینے، یعنی وہ کلو نہیں دیکھتے ہیں، ایک برتن بھر کے دیتے کہ یہ برتن بھر کے یہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ لیٹر جو ہوتا ہے وہ وزن نہیں ہوتا، وہ ایک مقدار ہوتا ہے، اتنا بوتل میں بھر گئے تو 1 لیٹر ہوا، تو وہ وزن کم زیادہ ہو سکتا ہے، تو اسی کو صاع کہتے ہیں۔ لیکن آج کل کیونکہ لوگ اس کو نہیں جانتے، لوگ کلو کے حساب سے آج کل خریدتے ہیں، تو تقریباً ہر چیز کا الگ ہوتی ہے، 1.25 کلو، 2.5 کلو، 3 کلو یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نکالنا ہے زکوٰۃ الفطر 1 صاع تو تقریباً 2.5 یا 3 کلو نکالو، یہی سنت ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز نکالتے جو عموماً لوگ کھاتے ہیں، اور جس محلے میں نکالنا ہے جو چیز غریب لوگ کھاتے ہیں وہی دو۔ مثال کے طور پر
کسی ملک میں چاول نہیں کھاتے ہیں، کم کھاتے ہیں، بہت ہی کم ہے. کچھ ملک میں آپ جاؤ گے یورپ میں عموماً وہ لوگ چاول بہت ہی کم کھاتے ہیں، تو وہاں چاول دینا مناسب نہیں. اگر وہاں غریب ہے وہاں وہی چیز دو جو کھاتے ہیں، جیسا کہ کھجور ہے یا چنا ہے یا پھول جو کہتے ہیں، جو عربی میں پھول ایک قسم ہے، یا کوئی اور چیز ہے اس طرح جو کھاتے ہیں وہی دو. دال لوگ زیادہ کھاتے تو دال دو، چنا زیادہ پسند کرتے تو چنا دو. ایک صاع ہونا چاہیے. اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ اس کے علاوہ کیا نکال سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پیسہ نکالنا آج کل لوگ، ہم لوگ کے ملک میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اکثر لوگ پیسہ نکالتے ہیں، صحیح کہ نہیں؟ غریب آیا کہ وہ فطرانہ دے دو، کتنا 200 پاکستانی روپیہ، 200 انڈین روپیہ، 20 درہم لے لو. یہ اگر حدیثوں میں کسی بھی حدیث ڈھونڈو، ایک بھی حدیث میں آپ کو یہ اس طرح مسئلہ نہیں دکھے گا. اللہ کے رسول کے زمانے میں کبھی وہ لوگ پیسہ، کپڑا یا کوئی اور چیز نہیں دیتے تھے. کیا دیتے تھے؟ عبداللہ ابو سعید کہتے ہیں کننا نخرج زکات الفطر صاعا من طعام، کھانے کی کوئی چیز نکالتے ہیں. اور اس کا کیا نام ہے؟ زکات کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ زکات الفطر. فطر عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں دو کلمہ ہے. ایک صوم، صوم کس کو کہتے ہیں؟ روزہ کو کہتے ہیں، یعنی کھانے کو بند کرنا، اسی کو صوم کہتے ہیں. اور کھانے کو فطر کہتے ہیں. اسی لیے عربی میں افطاری، فطور، افطاری مغرب میں کیا جاتا ہے، کھانے کو کہتے ہیں. انسان عربی میں جو لوگ ناشتہ کرتے کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ ناشتہ کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں افطار، فطور، افطر. افطر کے مطلب کھاؤ. اسی طرح عید الفطر کیوں کہا گیا عید الفطر؟ کیونکہ اسی دن کھانے کے دن ہے. اور زکات الفطر کھانے کی زکات ہے. تو اللہ کے رسول نے جب لفظ استعمال کی ہے تو سوچ سمجھ کے. آج کل ہم لوگ فتویٰ دیتے کہ نہیں پیسہ دے دو، کپڑا دے دو، غریب کو تو زیادہ حق ہے، یعنی غریب زیادہ محتاج ہوتا ہے. کس نے کہا کہ غریب زیادہ پیسے کے محتاج ہوتا ہے؟ پیسے کے تو حاجت ہے تو آپ پیسہ الگ سے دے دو. لیکن کس نے کہا کہ کھانے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ کھانا سب کچھ ہے. ایک ننگا انسان کو دیکھ لو آپ، اگر وہ غریب انسان ہوتا ہے، پورے دن کھانے کو اس کو نہیں ملتا ہے، اس کے بدن پہ 2-3 جوڑا یا کپڑا ایک ہی جوڑا ہے، اور وہ کوئی آ کے اس سے کہہ دے کہ کپڑا دے دو ہم آپ کو کھانا دیں گے، تو دے گا کہ نہیں؟ فوراً دے دے گا. کیونکہ کہتے کپڑے سے کیا کریں گے، مر جائیں گے تو کپڑا ویسے لے لیں گے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ تو اسی لیے کھانا اصل ہے، اور عید کے دن کھانا یہی اصل مقصد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے کہ عید الفطر میں تم لوگ غریبوں کو کھانے کی چیز دے دو تاکہ وہ لوگ بھی کھائیں، اپنے مہمانوں کے کھلائیں، وہ لوگ بھی محتاج نہ بنے، ذلیل نہ بنے، اچھا کپڑا پہن کے یا اچھی لباس، اچھی چیز حالت پہ مانگے نہ، بلکہ وہ لوگ محتاج نہ رہے اور وہ لوگ کھائے پیے. اسی لیے صحیح ہے کہ انسان کیا دے، زکات الفطر دینا چاہتے ہو تو تم اناج کی شکل میں جو مناسب ہے وہی خرید کے دے دو، چاہے سستا ہو یا مہنگا. یہ پیسہ نہیں دیکھا جاتا ہے. چاول آ کے تم جا کے بقالہ میں چلے جاؤ، آپ کو 2-5 درہم کے بھی چاول ملے گا کلو، صحیح کہ نہیں؟ بقالہ والے کو ہے وہ بتائے گا. اور 8 درہم کے بھی ہے، 10 درہم کے بھی ہے، اور عمدہ آپ قسم کے لوگ تو یہ 10 درہم کے 18 اور 20 درہم تک بھی ملتا ہے. انڈیا پاکستان میں بھی یہی حال ہے. آپ جا کے چاول لے لو، کہتے ہیں یہ 30 روپے کی ہے، اور یہ بسمتی ہے یہ 80 روپے کی ہے، اور اس سے اور اچھا ہے کہتے ہیں 120 کے ہیں. اور میں نے خود تجربہ کیا، میں تو انڈیا عموماً یعنی وہاں کبھی آرڈر دیتا ہوں، کچھ لوگ دیتے ہیں، کہتے غریب لوگ یہ چاول جو بسمتی اچھے قسم کے دے دو، کتنا خوش ہوتے ہیں عید کے دن، اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ زندگی بھر کے بھی اتنا مہنگے چاول نہیں کھائے، تو اس دن کم سے کم دے دو کہ ہاں چلو اچھے خوشبو سونگتے ہیں، اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، کھا نہیں پاتے ہیں، تو اسی دن آپ ان کو دے دو تاکہ وہ خرید لیں، یعنی یا آپ خرید کو ان کو دے دو، لیکن یہ اناج کی شکل میں، تو اسی لیے اس کی قیمت سے نہیں ہے. کوئی کہتا کتنا دوں، کہیں گے دیکھو امارات کے جو معاملہ ہے، یہاں آپ شارجہ میں رہتے ہو، امارات کے معاملہ ہے، آپ کو 2 طریقہ آپ کو دینا ہے. پہلے طریقہ اور افضل طریقہ یہ کہ خود جا کے تم اناج خرید کے تم غریب کو دے دو، یہ سب سے بہتر ہے. کوئی کہتا غریب یہاں نہیں غریب ہے، آپ کے کمرے میں ہو سکتا ہے کوئی غریب ہے آپ کے جگہ پہ، کیونکہ بہت سے لوگ آ کے شکایت کرتے کہ 2 مہینے سے مجھے تنخواہ نہیں ملی ہے، ہوتا کہ نہیں؟ بہت سے لوگ نہیں ملی ہے، اور 3 مہینے سے نہیں ملی ہے. یہ لوگ اگرچہ ڈیوٹی کرتے، تنخواہ فکس ہے، لیکن اس وقت عید کے دن تو غریب کی طرح رہیں گے، کھانے پینے کے ٹھیک سے نہیں ہے، کیونکہ ادھار لیں گے اسے تو اس کو آپ دے سکتے ہو، لیکن یہ ایک دوسرے کو دینا یہ غلط ہے. بہت سے لوگ یہ معلوم ہے کہ دوست کہتا تم میرا لے لو ہم تمہارے لے لیں گے، یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے انسان غریب کو دے تو بہتر طریقہ یہ کہ خود اٹھا کے تم غریب کو دے دو.
اگر کوئی آپ جانتے ہو فلاں غریب، اس سے پوچھ لو آپ کو کیا پسند ہے، کہتے چاول تو چاول دے دو، دال دے دو، اور اگر آپ کے گھر میں 10 لوگ ہیں تو آدھا لوگوں کے نام سے چاول دے دو، آدھا لوگوں کے نام سے دال دے دو، کہ کئی وقت میں کئی چیز کھائے. اور یہ بہتر، اگر یہاں کوئی غریب آپ کو نہ دکھے تو پھر آپ اپنے ملک میں انشاءاللہ دے سکتے ہو، انشاءاللہ اپنے ملک میں دے سکتے ہو. اپنے ملک میں جیسا کہ آپ کی بیوی وہاں ہے، آپ کے بھائی ہے، یا آپ کے چچا، یا آپ کے والد ہے، یا سر، یا کوئی بھی ہے، اب اس سے کہہ دو میرے نام سے بھی اپنے ساتھ نکال دو، 2.5 کلو یا 3 کلو اچھے قسم کے چاول تم دے دو، جو اس کی قیمت ہوتی ہے میں بھروں گا. اب وہ سستا خریدتا تو کم دو، زیادہ مہنگا خریدتا تو زیادہ دو. قربانی کی طرح، قربانی اگر یہاں آپ آرڈر دیتا اپنے بیوی سے یا اپنے بھائی سے کہ قربانی میرے نام سے کر دو، بکرا خرید لو، مہنگا خریدیں گے تو زیادہ دینا پڑے گا، سستا خریدیں گے تو کم دینا پڑے گا. اسی طرح فطرانہ بھی اس طرح ہے، مہنگا اگر قسم کے چاول اس نے خرید کے دیا تو زیادہ دے دو، کم خریدا تو کم دو. یہ پہلا شکل. دوسرا شکل، یہاں امارات میں آپ ہر سینٹر میں، ہر جگہ پہ، مسجدوں میں، بڑی بڑی مسجد میں آپ دیکھو گے ٹیبل پہ کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، وصولتے چندہ اور زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، تو ان کو آپ 20 درہم، وہ لوگ متعین جو امارات میں 20 درہم ہے، تو آپ اس کو 20 درہم دو گے تو آپ کو وہ رسید کاٹ کے دیں گے. صحیح کہ نہیں؟ یہ رسید، وہ پیسہ آپ کے 20 درہم غریب کو نہیں دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اس میں چاول خرید کے غریبوں تک پہنچاتے. تو آپ کی جگہ میں یہ آپ کو وکیل سمجھو ہے. یعنی اس کی مثال یہ کہ جیسا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں کہ میرا نام سے تم چاول خرید کے فلاں غریب کو دے دو. تو اہم چیز یہ ہے کہ غریب کو اناج ملتا ہے. تو یہ 2 شکل ہے. اگر آپ خرید سکتے ہو، وقت ہے آپ کے پاس، تو خرید کے غریب تک پہنچا دو، اور اگر نہیں تو ایسے لوگوں کو دے دو، جمعیات کو دے دو، جو لوگ پیسے کے آپ کے پیسے سے کچھ خرید کے دے. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی اپنے لیے جمع کرتا ہے تو مت دو. میں نے سنا کچھ لوگ بلکہ کہ فلاں مسجد میں، فلاں جگہ پہ، فلاں کیمپ میں ایک امام کھڑا ہوتا کہ میری تنخواہ پوری نہیں ہوتی یار مجھے دے دو. یہ جائز نہیں ہے. یا میرے بیٹی کی شادی ہے عید کے بعد، اس کے دے دو، غلط ہے. اگر کوئی کپڑے کے دینا چاہتا ہے تو الگ سے دو. جیسا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو ہم زکوٰۃ جتنا لوگ دیں گے تو پیٹ اس کا بھر جاتا ہے، تو کپڑے کی ضرورت ہے. کہیں گے نہیں، آپ وہ دے دو فطرانہ، اور الگ سے کپڑے کے بھی پیسہ دے دو، کیا حرج ہے. یہاں الحمدللہ عرب میں یہ مشہور ایک عادت ہے کہ وہ عید الفطر میں یا عید الاضحیٰ میں 2 طرح دیتے ہیں. ایک فطرانہ دیتے ہیں، اور ایک کسوۃ العید یعنی کپڑا، عید کا کپڑا بھی دے دیتے ہیں. تو وہ الگ چیز ہے، وہ الگ صدقہ ہے، اور فطرانہ الگ ہے. تو یہ اس کا حکم اور طریقہ ہے. اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ وقت کب ہے، کب نکالنا چاہیے. یہ اس کے وقت 3 طرح ہے. ایک وقت الوجوب، واجب آپ کے ذمے میں کب ہوتا ہے؟ جب عید کی رات ہو جاتی ہے. اور عید کی رات کس طرح ہوتی ہے؟ 2 طریقے سے ہوتی ہے. چاند دیکھنے سے، جیسا کہ 29 جب 29 ہو جائے گا تو چاند دیکھیں گے، چاند دکھ گئے تو فوراً یہ رات شروع ہو گئی. اس وقت چاند دیکھنے کے بعد جو بندہ زندہ ہے، عید کی نماز تک زندہ ہے، یا عید سے پہلے وہ رات میں موجود تھا، تو اس کے نام سے نکالنا ہوگا. اور جو بھی بندہ اس وقت یعنی اس سے پہلے مرتا ہے اس کے نام سے نہیں. جو بندہ اس وقت سے پہلے فجر عید کے بعد پیدا ہوتا تو اس کے نام سے نہیں. تو کب نکالنا، کب فرض ہوتا ہے آپ کے ذمے میں؟ جب یہ مغرب ہو جاتی ہے، اور عید کے مغرب میں، عید کے یعنی جو پہلے جو رات ہو جاتی تو اسے تو پہلی طریقہ چاند. اور اگر چاند نہیں دکھا تو مہینہ رمضان 30 مکمل ہونے کے بعد خود بخود رات ہو جائے گی، تو وہ 1 شوال یعنی عید کے وہ رات رہے گی، تو نکالنا ہوگا. اور اس سے افضل کب ہے؟ اس سے افضل ہی کچھ اور رات سے افضل یہ ہے کہ انسان فجر پڑھ کے، عید کے دن فجر پڑھ کے، اس کے بعد یہ فطرانہ لے کے راستے میں کسی غریب کو دے کے پھر مسجد کے لے جائے. حضرت عبداللہ بن عمر کے حدیث وَأَمَرَ أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اللہ کے رسول نے حکم دی کہ لوگوں کو نماز نکلنے سے پہلے تم لوگ دے دیا کرو. تو افضل کب ہے؟ کہ آپ فجر پڑھ کے اس کے بعد دو، تاکہ اس کے پاس باقی رہے، اور وہ غریب آ کے نماز پڑھ کے فوراً اس کو پکا کے شروع کرے، اس سے کھائے. اگر وہ غریب کے اوپر واجب ہے، ہاں غریب بھی زکوٰۃ الفطر دے. غریب جو زکوٰۃ الفطر جو غریب ہوتا ہے اس کا کئی قسم. ایک غریب جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں، ایک ٹائم کے بھی کھانا نہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ الفطر نہیں ہے. لیکن یہی غریب 2-3 لوگ سے پائے گا کہ نہیں؟ اگر کوئی غریب انسان آپ کو پتا تو آپ دو گے اپنے نام سے، اپنے بیوی کے نام سے، بچوں کے نام سے، 5 لوگوں کے نام سے آپ ان کو 2.5 کلو کے حساب سے اگر دی تو تقریباً 12.5 کلو ہو گئے. تو پھر وہ اسی میں سے نکالے، اس کو بھی نکالنا پڑے گا، کیونکہ اس کے پاس 2-3 دن کے کھانے سے بھی زیادہ ہے.
تو اس کو نکالنا ہوگا. ایک دن سے کچھ علماء کہتے ہیں کچھ 2 دن سے زیادہ اس کے پاس ہے تو جو ملا اس میں سے بھی اس کو نکالنا ہے. اور انسان بتایا گیا کہ وقت یہ ہے کہ مغرب ہونے کے بعد ہی واجب ہوتا ہے. افضل یہ ہے کہ انسان فجر پڑھ کے نکالے، لیکن جس کے پاس وقت نہیں ہے، جلدی ہے یا بھولنے کے خطرہ ہے تو عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے دے سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ کہ صحابہ کرام عید الفطر عید کے سے 1 دن یا 2 دن پہلے دیا کرتے تھے. تو اسی لیے اگر آپ کو دینا ہے تو عید کے دن یا عید کی رات یا عید سے 1 دن پہلے یعنی 30 تاریخ یا 2 دن پہلے 29 تاریخ، اور اگر 29 تاریخ صرف ہوتا ہے رمضان تو 28، تو 28 سے تم دینا شروع کر دو. یعنی آج 26 ہے، کل نہیں پرسوں سے. اگر کوئی اس سے پہلے دیتا تو سنت کے خلاف ہے. جو دے دیا نہیں پتا تھا معاف ہے، لیکن آئندہ دھیان دینا چاہیے. یعنی غریب تک انسان آرڈر کبھی بھی دے سکتا ہے. رمضان شروع ہوتا آپ بیوی سے کہہ دو دے دو میرا نام سے مہینے کے اختتام میں، لیکن غریب تک کب پہنچنا چاہیے؟ عید سے 1 دن 2 دن پہلے بہت تو عید سے 1 یا 2 دن پہلے، اور اگر اس کے بعد بھی ملے تو ٹھیک. لیکن نماز کے بعد دینا جائز نہیں ہے. وہ سے لوگ سستی حد سے زیادہ کرتے ہیں، دیں گے نہیں. عید کی نماز پڑھ لی، خطبے میں سن لے کہ یار دینا چاہیے، فوراً دوڑ کے آتا کہ غریب کہاں دے دو. غلط ہے. اللہ کے رسول حضرت ابن مسعود کا حدیث ہے فمن اداها قبل الصلاة فهي زکات مقبولہ، کو اگر کوئی فطرانہ نماز سے پہلے دیتا ہے، عید کی نماز سے پہلے، تو یہ زکات الفطر قبول ہے. اور اگر ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، اور جو نماز کے بعد دیتا تو عام صدقوں کی طرح ہے. لیکن پھر بھی دینا پڑے گا، اس کو تو دینا ہے، لیکن توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ اس نے سستی کی ہے. افسوس کی بات آج کل لوگ اس کے اہتمام نہیں کرتے ہیں. اہتمام کرنا چاہیے. عید کی رات ہوتی ہے، لوگ پاگل کی طرح نکلتے، لگ رہا کہ ان کو خبر پہلے سے کبھی نہیں تھی، اچانک عید آ گئی. آپ دیکھو گھر سے نکلتے ہیں، کوئی گھر میں نہیں رہتا اس وقت، اس لیے نکلتے ہیں سارے لوگ دکانوں میں، جس کو خریدنا نہیں خریدنا چلو کچھ بھی لے لو، خوشی منائیں گے. ٹھیک ہے کرو جائز طریقے سے، لیکن جو اہم ہے وہی اہتمام کرو. زکات الفطر صحیح سے دینا چاہیے. افسوس کے بعد دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں وقت نہیں تو اٹھا کے مسجد میں پھینک دیا. کوئی آتا ہے گھر دروازہ میرا گھر کے کھٹکھٹاتا ہے، امام صاحب یہ فطرانہ تم لے لو. یار میں غریب نہیں ہوں، ہو سکتا ہے میں آپ سے زیادہ مالدار ہوں. کہتے نہیں ہم لوگ کے ملک میں اماموں کو دے دیتے ہیں. یار وہاں دیتے ہیں، یا الحمدللہ امام لوگ غریب نہیں ہوتے ہیں، اس لیے غلط ہے. اور آ کے پھینک دیتے ہیں. اب انسان امام کے ذمے میں کیوں چھوڑتے ہو؟ امام کے اوپر فرض نہیں کہ اٹھا کے کسی غریب کو دے. میں تو کبھی کبھار چھوڑ دیتا ہوں، 2-3 دن بعد میں اٹھاؤں گا. اب وہ گناہگار وہی ہوگا، میری ذمہ داری نہیں. اس لیے اس وقت سمجھایا جاتا کہ مت دو، مسجدوں میں مت پھینکو، ادھر ادھر رکھنا جائز نہیں ہے. آپ غریب کے ہاتھ میں جا کے دے دو. اس لیے 2-3 دن پہلے آپ متعین کر لو. آپ رمضان کے اختتام 1 ہفتہ پہلے ہونے سے پہلے آپ جا کے غریب کو ڈھونڈو. ایک غریب ملا، ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے نمبر دے دو، انشاءاللہ عید کی رات میں آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے نام سے میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو کیا حرج ہے؟ ایسا پہلے ہی بکنگ کر لے. جس طرح آپ عید کی تیاری میں کپڑا اگر سلنا ہے تو عید کی رات میں جا کے خریدتے ہو سکتا خریدو گے تو عید کی رات پہننے لگو گے تو چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے. تو اسی لیے پہلے ہی ساتھ تیاری کرے. تو یہ بھی یہ تو زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے اور اس میں کبھی غفلت نہیں کرنی چاہیے. کس کو دینا چاہیے؟ صرف غریب اور مسکین کو دینا ہے، فقیر کو. امام مسجد کے نہیں، جہاد میں نہیں، یا کسی مقروض کے نہیں، اس آدمی کو دو جو محتاج ہے. اور عید کے دن اگرچہ وہ محتاج ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ محتاج نہیں ہیں لیکن عید کے دن ان کا پیسہ غائب ہوا. کوئی سفر سے آتا ہے باہر سے، پیسہ والا ہے ماشاءاللہ، لیکن یہاں جیسا کہ شارجہ آیا، عید کے دن 2-3 دن اس کا پیسہ غائب ہے. واپس جائیں گے تو 2-3 دن بعد، 2-3 دن کے لیے تو غریب ہے تو اس دن آپ دے سکتے ہو اور وہ لے سکتا ہے انشاءاللہ جائز. لیکن جو غریب ہے اور مسکین ہوتا وہی دینا، مالداروں کو دینا صحیح نہیں ہے. عبد العباس کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے یعنی یہ زکات الفطر کہا ہے تاکہ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کو تاکہ کھانے کی چیز ملے. تو یہ زکات الفطر کے احکام ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے. آپ ابھی سے کوشش کرو، ابھی 2 دن باقی ہے، 4 دن باقی ہے، ابھی سے کوشش کرو. 2 دن بعد آپ یا سینٹروں پہ ابھی دے سکتے ہو، لیکن کیونکہ وہ لوگ عید کے رات میں دیتے ہیں. سینٹر میں چلے جاؤ، کوئی بڑی دکان میں جہاں میز لگاتے ہیں، آپ دیکھو گے چندہ جمع کرنے، وہ آپ کو رسید دیتے ہیں، وہ مانگتے ہیں 20 درہم، تو آپ دے دو، وہ آپ کے نام سے خرید کے دیں گے. اور اگر اپنے ہاتھ سے تم دیتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اولا ہے اور زیادہ افضل ہے.
تو اس لیے اسی زکوٰۃ کی اہتمام کرنی چاہیے اور اس کے احکام کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگ کو اس سنت اور اس عبادت کی اہمیت دینے کی ہم لوگ کو توفیق دے اور ہم لوگ سے بھی قبول بھی کرے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ